بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو ہے یہ 15 شعبان کی نصف کو اس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ 17 صحابہ سے اس کی فضیلت منقول ہے، اگرچہ بعض روایات کمزور بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں اس میں بہت زیادہ زیادتی بھی نہیں کرنی اور بہت زیادہ اس کو کمزور بھی نہیں لینا۔ بعض لوگ جو ہے اس کے اندر خرافات کی اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے درمیانہ راستہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے ثبوت دیے ہیں مفتی ظہیر ولی خان صاحب نے بھی کیے ہیں، اس لیے اور مولانا الیاس گھمن صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مختصر سا کلپ بنایا ہے۔ تو اس کی یاد رکھیں کہ اس کی رات کو قیام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات کو قیام نہیں کرتا اور دن کو روزہ نہیں رکھتا، اس کو برا بھلا کہہ نہیں سکتے آپ کہ اس کو ملامت کرے کہ تو نے روزہ نہیں رکھا، تو نے رات کو قیام نہیں کیا۔ اور یاد رکھے کہ قیام کا معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری رات وہ عشاء سے لے کر فجر تک کھڑا رہے اور نوافل پڑھتا رہے۔ وہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، جتنا آپ سے آپ کی استطاعت کے مطابق جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اور اگلی بات کیا ہے، اگر دن کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، نہیں رکھ سکتے تو کوئی گناہ نہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ رات کا قیام بھی مستحب ہے اور دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لیکن اس کی جو خرافات ہیں کہ رات کو حلوہ بنانا، بریانیاں بنانا اور طرح طرح کے ڈشز تیار کرنا، رات کو پٹاخے اور لائٹنگ کرنا، یہ جو ہے یہ خرافات ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات پیدا کی، ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی، تو اس کو بدعت بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر وہ بات کہ ہر وہ عمل جس کا دین کے اندر ثبوت موجود نہیں ہے، اس کو اپنی مرضی سے دین کے اندر بنا لینا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اس رات میں بھی کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، کس نے اس سال جانا ہے، کس نے اس سال آنا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جب فیصلہ ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں عبادت کی حالت میں ہوں، تو اس لیے رات کو عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن جو بدنصیب لوگ ہیں، یاد رکھیں ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہے، 2 زانی مرد یا زانی عورت، زانیہ عورت، اور ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت اس رات کو نہیں ہوتی، اور جو بغض رکھنے والا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو 8 قسم کے لوگ ہیں، شاید ان میں سے کچھ مجھ سے مس ہو گئے ہوں، تو یاد رکھیے 8 قسم کے لوگ، ایک مشرک، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، زانی مرد، زانیہ عورت، اور بغض رکھنے والا، اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور شراب کا عادی، یہ جو لوگ ہیں ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھائی اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، اس میں اجتماعی طور پر افطاری کا قیام کرنا،
اجتماعی طور پر عبادت کا قیام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ انفرادی طور پر عورتیں گھروں کے اندر اپنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور مرد جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے کم از کم، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رات کی جو نماز ہے وہ باجماعت پڑھے، اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے، تو آپ کی ساری رات عبادت کے اندر شمار ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔